بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق الحوار حول الطعام، گفتگو کھانے کے متعلق۔ الحوار گفتگو کو کہتے ہیں اور حول کے بارے میں، متعلق الطعام کھانے کے متعلق۔ احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ماذا تحب ان تأکل فی الغداء، آپ کیا پسند کرو گے؟ ماذا کا جیسے ہم نے کہا تھا، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، تحب پسند کرنا، آپ کیا پسند کرو گے؟ ان تأکل کے کھائیں، فی الغداء دوپہر کے کھانے میں۔ غدا کا معنی دوپہر کا کھانا۔ اور عادتاً علی اس کو جواب دیتا ہے عادتاً عام طور پر۔ عادتاً کا مطلب عام طور پر۔ آکلو میں کھاتا ہوں الخضروات سبزیاں، خضروات کا معنی سبزیاں، فی الغداء دوپہر کے کھانے میں۔ اما فی العشاء، بہرحال رات کے کھانے میں۔ عشاء کا مطلب جب یہ عین کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا کھانا، اور جب زیر کے ساتھ ہو کسرہ عشاء تو پھر عشاء کے وقت کو کہتے ہیں، رات کے وقت کو کہتے ہیں، اور عشاء کا مطلب رات کا کھانا۔ فأفضل اللحم، تو میں ترجیح دیتا ہوں۔ افضل کا معنی ترجیح دینا، تو پھر میں ترجیح دیتا ہوں گوشت کو، یعنی گوشت کو پسند کرتا ہوں۔ احمد اس کو کہتے ہیں ماذا طبخ اليوم، چلو یہ تو ہو گیا کہ آپ سبزی کو ترجیح دیتے ہو اور اس کو رات کے وقت گوشت کو ترجیح دیتے ہو، لیکن آج پکا کیا ہے؟ یعنی یہ مدرسے میں جو ہے یہ حوار گفتگو ہے دو طالب علموں کے درمیان، تو اس سے کہتے ہیں ماذا طبخ اليوم، آج کیا پکا ہے؟ طبخ کا معنی پکا ہے، پکایا گیا ہے کیا؟ حسب الجدول الاسبوعی، الجدول کا مطلب شیڈول، اور اسبوعی کا معنی ہفتہ وار۔ ہفتہ وار شیڈول کے مطابق، حسب کا معنی کے مطابق، اس کے مطابق آج کیا پکا ہے؟ علی اس کو جواب دیتا ہے طبخ الارز، آج چاول پکے ہیں۔ احمد اس کو کہتے ہیں احب الارز، میں تو چاول پسند کرتا ہوں۔ فإنه سریع الهضم، اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ فإنه سریع الهضم، کیونکہ چاول جو ہے جلدی ہضم ہونے والی چیز ہے، چاول جلدی ہضم ہوتے ہیں۔ علی اس کو کہتے ہیں خاصتاً اذا كان بدون التوابل، خاص کر اس وقت جب مسالوں کے بغیر ہو۔ توابل کا معنی مسالے، اور بدون کا معنی بغیر، خاص کر اس وقت جب یہ جو چاول ہے یہ مسالوں کے بغیر ہو۔ اگر مسالوں کے ساتھ ہو تو پھر ہضم نہیں ہوتے، جیسے بریانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آج کا حوار ہے، اور اس میں سے چند نئے الفاظ جو ہم نے سیکھ لی اس کو ہم ہیڈ لائن کریں گے۔ اس میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ الغداء ہے، تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہم نے سیکھ لیا الغداء۔ الغداء کہتے ہیں دوپہر کا کھانا، اور اس کے بعد العشاء۔ العشاء کا مطلب رات کا کھانا، جس کو انگلش میں ڈنر کہتے ہیں، اور الغداء کا مطلب لنچ، العشاء کا مطلب ڈنر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے تیسرا لفظ سیکھ لیا الخضروات۔ الخضروات کا معنی سبزی یا سبزیاں، جتنی بھی سبزیاں ہیں تو اس کے لیے خضروات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہم نے سیکھ لیا اللحم۔ اللحم کا معنی گوشت، اللحم کا معنی گوشت۔ اسی طرح جو ہے ہم نے سیکھ لیا الجدول الاسبوعی۔ الجدول الاسبوعی، الجدول کا مطلب شیڈول، اور الاسبوعی کا معنی ہفتہ وار۔ جیسے کہ کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں ہفتہ وار شیڈول اور ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اس دن یہ چیز پکے گی، اس دن یہ چیز پکے گی، تو اس کو کہتے ہیں الجدول الاسبوعی۔ اسبوع کا معنی ہفتہ، جدول کا معنی شیڈول۔ اس کے بعد جو ہم نے لفظ سیکھ لیا الجدول الاسبوعی کے بعد، وہ طبخہ۔ طبخہ کا مطلب پکایا گیا،
یعنی یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ آج ہم گرامر کے حوالے سے جو چیز آج ہمیں ملی ہے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں، پچھلے سبق میں ہم نے مضارع کے متعلق، پریزنٹ سمپل کے متعلق پڑھا تھا کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ مثال کے طور پر ہم کہیں گے یدرسو، یدرسو، یأکلو، اکلو، نأکلو۔ یہ جو ہے پریزنٹ سمپل کے صیغے یعنی فی الحال کے صیغے، وہ پڑھتا ہے، میں کھاتا ہوں، اور ہم کھاتے ہیں۔ آج جو گرامر کے حوالے سے نئی چیز آئی ہے وہ ماضی مجہول۔ ماضی مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجہول کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پیسو وائس، جس کو ہم انگلش میں پیسو وائس کہتے ہیں، تو عربی میں جو ہے اس کو مجہول کہتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ مارا گیا، وہ چلا گیا، وہ مارا گیا، وہ پکایا گیا، تو یہ مجہول کا صیغہ اس کو کہتے ہیں، پیسو وائس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اور ماضی مجہول کا مطلب یہ ہے، ماضی مجہول کہ وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پاسٹ ٹینس اور پھر پیسو وائس، اس کا عربی میں جو اسٹرکچر ہے، جو شکل ہے وہ یہ ہے، طبخ، یعنی کہ پہلے حرف پر ضمہ ہوگا اور آخری سے پہلا حرف، آخری سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس پر جو ہے کسرہ ہوگا یعنی زیر۔ تو یہ جو ہے ماضی مجہول یعنی پیسو وائس، پاسٹ ٹینس پیسو وائس بنانے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ طبخ شروع میں ضمہ لا جائے، جیسے اب طبخ کا معنی پکایا گیا، اور اب مثال کے طور پر مارنا، ضربہ کا معنی مارنا، اب اس سے جب ہم پیسو وائس میں تبدیل کریں گے، ضربہ شروع میں ضمہ لگائیں گے اور دوسرے حرف پر کسرہ اور پھر آخر میں فتحہ لگائیں گے یعنی زبر، تو اس سے جو ہے یہ بنے گا۔ اور اسی طرح اور بھی صیغے ہیں، جیسے قتلہ ہے، قتلہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے، قتل اصحاب الاخدود، قتل الخراسون۔ اب یہ قتلہ کا صیغہ ہے، یہ بھی مجہول ہے، مارا گیا، کس نے مارا یہ پتہ نہیں، یعنی کام کرنے والا معلوم نہیں ہے، قتلہ، تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس ہے۔ تو اس کی بنانے کا طریقہ ہے شروع میں ضمہ لائیں گے اور آخر سے پہلے کسرہ یعنی زیر لائیں گے۔ اس طرح اور بھی صیغے جیسے نصرہ کا معنی مدد کی، اسے ایک مرد نے مدد کی، اسے ایک شخص نے مدد کی، جب اس سے مجہول بنائیں گے تو پھر اس طرح کریں گے کہ شروع میں ضمہ لائیں گے اور آخر سے پہلے پر کسرہ لائیں گے۔ نصرہ مدد کی گئی، اسے ایک مرد کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرامر کے حوالے سے جو ہے یہ نئی چیز اس میں آ گئی۔ اور آخری لفظ جو ہم نے سیکھ لیا وہ التوابل۔ التوابل جو ہے مصالحوں کو کہتے ہیں، التوابل کا معنی مصالحے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا حوار ہے اور اس میں جو الفاظ ہم نے سیکھ لیے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کی ریوائزیشن اور تکرار کر لیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اگر اس کورس کے متعلق کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ میں یا واٹس ایپ اوپر دی گئی واٹس ایپ کے نمبر پر ضرور رابطہ کریں، اور ہمارے اسی طرح واٹس ایپ کے گروپ بھی ہیں، تو واٹس ایپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے اس اوپر دی گئی واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیں۔ شکریہ۔